میں جینیٹک کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا اور اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جب میں جینیٹک کے متعلق بات کرتا ہوں تو اس سے میری کیا مراد ہے. کیوں جینیٹک جو ہے وہ اس کا بڑا کروشل رول ہے اسپیشلی باڈی بلڈنگ میں، مسل بلڈنگ میں. ایک تو ہے اسٹرکچرل شیپ باڈی بلڈنگ میں جو بڑی اہم ہے، جو آپ کا اوور آل فلو ہے کیسا ہے، آپ کا جو وی شیپ ہے یا ٹانگوں کی جو شیپ ہے، کاف کی شیپ ہے، آپ کے جو شولڈرز ہیں ان کی جو وڈتھ ہے یا ان کی جو راؤنڈنیس ہے وہ کس طرح کی ہے، بائسپ کی کیا شیپ ہے، ٹرائسپ کی کیا شیپ ہے، اوور آل فلو آپ کیسا ہے. جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں پوزز میں تب آپ کیسے لگتے ہیں، کیا آپ کے پوز خوبصورت لگتے ہیں. یہ تو بڑی بعد میں چیزیں آتی ہیں. میں انیشیل سیلولر لیول کے اوپر جینیٹک کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بڑا ہیوج ڈفرینس ہے. جو لوگ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں اور ان کو ابیوز کرتے ہیں، اگر ان کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ ان کا ابیوز کرنا بند کر دیں گے. دو چیزیں ڈیفائن کریں گی کہ جو اسٹیرائڈ آپ استعمال کر رہے ہیں اس نے آپ کی باڈی کے اوپر کیسا رسپانس کرنا ہے. نمبر 1 جو ہے وہ ہے اینڈروجن ریسیپٹرز. یہ آپ کے مسلز میں ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی کی قسم کا اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیور میں بریک ڈاؤن ہوتا ہے. اس کے بعد جو لیور ہے وہ اس کو مسل میں بھیجتا ہے جہاں پہ یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے ان کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے ریسیپٹر کے ساتھ، اور پھر وہ مسل بلڈنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اچھا، قدرتی طور کے اوپر ایوولوشن کے تھرو میں اس میں نہیں جاتا کہ وائی فیو پیپل ہیو مور اینڈروجن ریسیپٹر دین ادرس. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں آپ کو ادھر نزدیک ہی رکھتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے آپ کا بھی اور میرا بھی. کہ بائی نیچر کئی لوگوں میں زیادہ اینڈروجن ریسیپٹر ہوتے ہیں اور کئی لوگوں میں کم اینڈروجن ریسیپٹر ہوتے ہیں. فرض کریں کہ کوئی پورٹ ہے، اس کے اوپر 100 شپ پار کرنے کی جگہ ہے، تو 100 شپ آئیں گے تو بڑے آرام سے پارک ہو جائیں گے. اور اگر اس میں 50 شپ پار کرنے کی جگہ ہے اور آپ 100 شپ بھیج دیں گے تو اوبیسلی 50 ہی پارک ہوں گے، باقی تو وہ ضائع ہو جائے گا. پانی میں کھڑے کھڑے ان کا میں اندر جو مال ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اسی طرح اینڈروجن ریسیپٹر ہیں. اگر آپ فرض کریں آپ 300 mg جو ہے ٹیسٹ پر ویک استعمال کر رہے ہیں، اچھا اس کی بڑی جو تھوڑی سی مقدار ہے نا جو پروسیس ہونے کے بعد مسل بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، میرا خیال ہے کچھ پرسنٹیج ہے اس کی جو مسل بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ جب جائے گا فرض کریں 100 جو ہیں ٹیسٹوسٹیرون کے ہارمون وہ 100 جا رہے ہیں مسل کے ساتھ بائنڈ کرنے میں، اور آگے جو ریسیپٹرز ہیں وہ 50 ہیں، تو وہ 50 ہی استعمال ہوں گے، باقی 50 ضائع ہو جائیں گے. اب جس بندے کے 100 ریسیپٹرز ہیں اس میں 100 کے 100 استعمال ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں آدھے آدھے کا فرق ہے. ایک بندہ 300 mg استعمال کر رہا ہے اور اس کے 100 ریسیپٹرز ہیں مسل میں اینڈروجن، اور ایک بندے کے 50 ہیں، تو اس کی جو پروگرس ہے جس کے 100 ہیں قدرتی طور پہ اس کی پروگرس اس سے ڈبل ہوگی. تو وہ بندہ جو ہے جس کی نہیں ویسی پروگرس ہو گئی وہ پریشان ہو جائے گا. وہ آٹومیٹکلی زیوم کرے گا کیونکہ اس کو اس بیک گراؤنڈ کا تو نہیں پتا کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ڈوز لے رہا ہے، وہ ڈوز بڑھاتا جائے گا. جب آپ کو اتنی زیادہ ڈوز چاہیے جی کسی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے جب میں کہتا ہوں کہ آپ جینیٹیکلی انفیریئر ہیں باڈی بلڈنگ کے لیے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ڈوز چاہیے وہ سیم رزلٹ پروڈیوس کرنے کے لیے. پھر بھی ایسا رزلٹ نہیں پروڈیوس ہوگا جو آپ مرضی کر لیں. ہارڈ ورک ڈز ناٹ مین اینی تھنگ ہیئر. سیلولر لیول کے اوپر ہی فرق ہے تو وہ ہارڈ ورک کیا کر لے گا ادھر. اور دوسری جو اہم بات ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، میں بہت سے پرو لیول کے لوگوں سے بھی بات کیا، ان کو بھی اس ڈیٹیل کا نہیں پتا. ظاہر ہے موسٹلی جو پرو باڈی بلڈر ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی بہت زیادہ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں. وہ الٹی سیدھی جیسی بھی ٹریننگ کرتے رہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، اس لیے وہ بودر ہی نہیں کرتے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے لیے. تو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے، ایک انزائم ہے جو میں کہتا ہوں نا آپ ٹیسٹوسٹیرون لے رہے ہیں اور وہ لیور اس کو بریک ڈاؤن کر رہا ہے، تو لیور میں ایک انزائم ہے CPY450 اس کو کہتے ہیں. کوئی
4 بھی کہتے ہیں اس کو. تو وہ جو انزائم ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے یہ سارے پروسیس کو یہ کیسے ہوگا. 2 طرح کے وہ انزائم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک جو ہے ایک طرح کے لوگوں میں جو وہ انزائم ہوتا ہے اس کو ہائپر رسپانسو کہتے ہیں کہ وہ بہت تیزی سے ٹیسٹوسٹیرون کو پروسیس کرتا ہے. اور دوسرا جو قسم کے لوگ ہیں ان میں جو وہ انزائم ہے وہ سلو رسپانسو ہے کیونکہ بڑی سلولی وہ اس سارے ٹیسٹوسٹیرون کو پروسیس کرتا ہے جو آپ نے لی ہیں. اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو فاسٹ رسپانسو انزائم ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کو اتنا وقت نہیں دیتا ٹھہرنے کا اتنا زیادہ کہ وہ جو مسل بلڈنگ ہے اس میں وہ استعمال ہو سکے یا جو اس کا لیول ہے فری ٹیسٹوسٹیرون کا وہ مینٹین رہ سکے باڈی میں. جو سلو رسپانسو ہیں ان کا انف ٹائم دیتا ہے انزائم ٹیسٹوسٹیرون کو پروسیس ہونے میں اور اسے مسل بلڈنگ میں مدد ملتی ہے. اچھا اب اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ آبویسلی کیا گیا کہ بھئی 2 قسم کے بندے لیے ان دونوں کو 300 mg وہ انزائم کی ٹیسٹوسٹیرون دیا گیا. وہ انزائم ٹیسٹ کیا گیا ان کا. آبویسلی دیر از اے ٹیسٹ اویلیبل فار دیٹ. یہاں پاکستان میں تو نہیں ہوگا لیکن اس انزائم کا ٹیسٹ اویلیبل ہے باہر. اب وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بھی آپ ڈرگ لے رہے ہیں ایون کہ نیند کی گولیاں بھی لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو نیند کی 1 گولی کھا کے نیند آ جاتی ہے اور کئی 10 کھاتے ہیں ان کو نہیں آتی. تو وہ پھر یہ انزائم ٹیسٹ اویلیبل ہے ادھر. وہ آپ کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو وہ انزائم ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہے اس لیے وہ اس کو آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا. اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. کوئی اس کی میڈیکیشن یا اس طرح کی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے اس کو چینج کرنے میں. So if you have it hyper responsive enzyme, you are stuck with it for your life. ابھی تک تو کوئی اس کا حل نہیں ہے. اچھا 2 بندوں کو سیم لیول ڈوز دی گئی 300 mg ٹیسٹ پر ویک 6 ویک کے لیے کیونکہ اتنی دیر لگتی ہے باڈی میں جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے اس کو کسی لیول کے اوپر آنے پہ ایلیویٹڈ لیول کے اوپر آنے پہ. اور اس کے بعد جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان کا جو سلو رسپانسو تھا جس میں زیادہ ٹیسٹوسٹیرون کو سلو پروسیس کیا تھا اس میں جو ٹیسٹوسٹیرون اس کی ریشو آئی بلڈ میں وہ آئی 4000 نینو گرام. اور اس کے برعکس جو فاسٹ رسپانسو تھا جس کا انزائم اور جو بڑی تیزی سے پروسیس کر دیتا تھا اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا مسل بلڈنگ کا اس کی جو ریشو آئی اس کی ٹیسٹوسٹیرون لیول کی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے 1500 نینو گرام. اب یہ اندازہ کریں آپ کہ ایک بندے کا سیم ڈوز لے کے 4000 نینو گرام ہے اور ایک بندے کا سیم ڈوز لے کے 1500 نینو گرام ہے. تو وہ 1500 نینو گرام والا مجھے بتائیں کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ڈوز بڑھائے گا ٹو کریٹ دا سیم افیکٹ. ہی ول کیپ انکریزنگ دا ڈوز ٹو دا ڈینجرس لیول where it's become unhealthy. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ تھوڑی ڈوز کے اوپر آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تو ڈو ناٹ انکریز دا ڈوز. یو آر ناٹ دیٹ گائے رائٹ. اب اس سے زیادہ میں کیا ایکسپلین کروں. باقی جس نے سننا ہے یار اس نے تو میری بات پہ عمل کر دینا. اس کو تو اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑنی. جس نے صحیح نہیں سننا اس کے سامنے جتنی مرضی تھیوریاں رکھتے جاؤ جو مرضی اس ایکسپلینیشن دیتے جاؤ. وہ ایک دماغ میں خناس ہوتا ہے. وہ آرنلڈ بھائی کا فارمولا ہے نا کہ محنت کرتے جاؤ پسینہ نکالتے جاؤ رکو نہ لگے رہو تو ایک دن آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں تو جینیٹیکل پوٹینشیل تھا تو اس کے اوپر تو تھیوری ورک کر گئی. تو ہر بندے پہ بھائی جان نہیں کرتی. اگر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنا فیلڈ تلاش کریں اور ہماری سپورٹس کو بدنام نہ کریں. جتنے آپ لوگ ہیں جو باڈی بلڈنگ کے لیے جن کی فزیک اچھی نہیں ہے وہ اس کو ایز اے فٹنس کے لیے کریں اور اپنی اوور آل ہیلتھ